بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میرا سلام پہنچے، بالخصوص میرے اسٹوڈنٹس۔ آج کا جو ہمارا اگلا پوائنٹ تھا 5 رول آف سکسیس کے لحاظ سے، وہ یہ تھا کہ صحت ہے تو زندگی ہے، زندگی ہے تو زندگی کی تمام تر سہولیات آپ کو لطف اندوز نہیں۔ دیکھیں، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، اگر تیرے علاوہ، تیرے سوا کوئی اور اللہ ہوتا تو تو اس سے کیا مانگتا؟ تیرے سوا کوئی اور اللہ ہوتا تو تو اس کا بندہ ہوتا تو اس سے کیا مانگتا؟ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا ایک خوبصورت جواب دیا، اے موسیٰ، اگر میرے سوا کوئی اور اللہ ہوتا اور میں اس کا بندہ ہوتا تو میں اس سے صحت مانگتا۔ دیکھیں، آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، ہیلتھ از ویلتھ، یعنی تمام نعمتوں کو اکٹھا کریں، بھائی بہن، گاڑی، بنگلہ، پیسے، زمینیں، اولاد، سب کو اکٹھا کریں تو جو ٹاپ موسٹ جو نعمت ہے وہ آپ کی صحت ہے۔ صحت میں جو بیسک چیزیں ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحت کی 2 ٹائپس ہیں، ایک ہے فزیکل صحت، ایک ہے اسپریچول صحت۔ ان دونوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں فزیکل صحت کو۔ ہمارے ہاں لوگ اپنی فزیکل صحت کا بہت کم خیال رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں، فزیکل صحت کے اندر سب سے پہلے آپ کا جو ڈسپلن ہے وہ بہت ضروری ہے، یعنی اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے آپ کے کھانے کے انداز، یعنی آپ کس طرح کھانا کھاتے ہیں۔ دیکھیں، آپ جب بھی کھانا کھائیں، عموماً ہم یہ خیال نہیں کرتے، چبا کے کھانا نہیں کھاتے، ہم بڑے بڑے نوالے لیتے ہیں اور چباتے بھی نہیں اور ڈائریکٹ اس کو اپنے اسٹمک کے اندر بھیج دیتے ہیں۔ تو سر، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ فزیکل صحت کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے اپنے نوالے کو منہ کے اندر چبا کے اندر بھیجنا۔ دیکھیں، جتنا آپ اپنے نوالے کو چبائیں گے اتنا آپ کی صحت اچھی ہوگی، اتنا آپ کا اسٹمک بڑے بہتر انداز میں کام کرے گا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھا لیں تو سر آپ نے پانی نہیں پینا۔ ہمارے اکثر لوگ کھانے کے بعد ڈائریکٹ ٹھنڈا یخ پانی پی لیتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو سائنس، آپ کا معدہ آپ کی خوراک کو تب ڈائجسٹ کرتا ہے جب وہ خوراک کو مکمل طور پہ گرم کر لے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، کھانے کے بعد فوراً ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، آپ فوراً ٹھنڈا یخ پانی پی کے اپنے معدے کو ٹھنڈا یخ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو گیسٹرک جوس ہوتے ہیں ڈائجسٹ کرنے والے وہ ریلیز نہیں ہوتے معدے کے اندر۔ تو سر، آپ نے کھانے کے بعد کبھی بھی پانی نہیں پینا۔ حکیم لقمان کہتا ہے کہ جو کھانے کے بعد پانی پیتا ہے نا، سر سمجھ لیں کہ وہ زہر پی رہا ہے۔ اتنا بڑا نقصان، سمجھ لیں کہ وہ بندہ زہر پی رہا ہے۔ دیکھیں، چائنا کے اندر فریج استعمال نہیں ہوتی، یہ ٹھنڈے پانی استعمال نہیں ہوتے۔ پاکستان میں یہ چیزیں بہت کم بتائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا معدہ کس وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ آپ نے کھانے کے بعد پانی نہیں پینا۔ ہاں، اگر آپ نے پانی پینا بھی ہے تو کھانے سے پہلے پی لیں، کھانے سے پہلے یا کھانے کے درمیان۔ اس کے بعد پانی پینا آپ کے اسٹمک کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ نمبر 3، آپ کولڈ ڈرنک کو چھوڑ دیں۔ کولڈ ڈرنک کے اندر اتنے خطرناک کیمیکلز ہیں جو آپ کے جسم میں قبض کا سبب بنتے ہیں، یعنی کانسٹیپیشن آپ کے جسم میں شروع ہو جاتی ہے، پھر جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کا جو ہضم کرنے والا پروسیس ہے وہ رک جاتا ہے اور آپ کی خوراک آپ کے پیٹ کے اندر ٹھہر جاتی ہے، اور اس سے جو بننے والی گیس ہے وہ آپ کے مائنڈ کے اوپر سوار ہو جاتی ہے اور آپ کو ڈپریشن محسوس ہوتا ہے، سر درد محسوس ہوتا ہے۔ یہ سب کی سب سمپٹمس آپ کی کولڈ ڈرنکس پینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو سر، آپ کولڈ ڈرنکس کو چھوڑ دیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں تو آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ سر، جس کا آغاز ہی اللہ کے نام سے ہونا، وہ ہمیشہ آپ کے جسم کے اندر خیر ہی پیدا کرے گا۔ وہ غذا جو آپ کے جسم کے اندر جا رہی ہے وہ برکت کا سبب بنے گی۔ تو سر، جب بھی کھانا کھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور جب کھانا ختم کریں تو شکر الحمدللہ کہنا کبھی نہ بھولیں۔ شکر کرنے سے اللہ آپ کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، اللہ آپ کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔
اگر ہم بات کریں کہ کون کون سی چیزیں آپ کی صحت کو نقصان دیتی ہیں، اس میں سب سے پہلے آ جاتی ہے فارمی مرغی۔ دیکھیں، فارمی مرغی آپ کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اسٹیرائڈ کے انجیکشنز لگتے ہیں۔ اب یہ اسٹیرائڈ کیا ہے؟ یہ آپ کے مدفعاتی نظام کو، آپ کے امیون سسٹم کو جھٹکا دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر فیٹ پیدا ہوتی ہے اور آپ موٹے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، آپ فارمی مرغی کو دیکھیں، 25 دن کے اندر ڈبل ہو جاتی ہے بنسبت دیسی مرغی کے۔ وجہ کیا ہے؟ یہیں اسٹیرائڈ۔ نمبر 2 اس کا نقصان یہ ہے کہ اسی کی جو گندگی ہے، جو آپ نے رکشے دیکھے ہوں گے اسمیل والے، یہیں فیکٹریوں کے اندر جاتے ہیں اور اسی کو دوبارہ ان کی خوراک بنا کے فیکٹریوں کے اندر اسی گند کو، اسی کچرے کو، انہی کی گندگی کو، اسی فارمی مرغی کی گندگی کو دوبارہ سے ان کی خوراک بنا کر انہیں کھلایا جاتا ہے، اور وہی فارمی مرغی آپ کھا رہے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب آپ فارمی مرغی کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے گھٹنوں پہ اثر پڑتا ہے۔ سر، آپ 30-35 سال کے بعد آپ کے گھٹنے جواب دے جائیں گے۔ دیکھیں، فارمی مرغی خود بھی چل نہیں سکتی، یہ دیکھیں، اس کا جہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے، اور وہی فارمی مرغی آپ کھا رہے ہیں۔ تو سر، یہ آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اسے چھوڑ دیں۔ امریکہ والوں نے ریسرچ کی ہے، امریکہ کے ایک پیتھولوجسٹ ڈاکٹر نے ریسرچ کی ہے اس کے اوپر، اس نے روکا ہے اپنے ایمبیسڈرس کو جو یہاں پہ پاکستان میں رہائش پذیر ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فارمی مرغی نہیں کھانی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ سکن کینسر کا سبب بن رہی ہے۔ دیکھیں، یہ امریکہ کے ڈاکٹرز نے ریسرچ کیا ہے کہ پاکستان کی فارمی مرغی سکن کینسر کا سبب بن رہی ہے۔ تو سر، آپ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اس فارمی مرغی سے دور رکھیں، آپ انہیں اچھا کھانا کھلائیں۔ یار، اگر آپ نے کھانی بھی ہے مرغی تو آپ دیسی مرغی کھائیں۔ ہمارے ہاں لوگ تھوڑے سے خرچے کو دیکھ کے اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد بندہ بیمار۔ دیکھیں، 500 روپے کی دیسی مرغی ہے نا، وہ نہیں لیتے، 300 روپے کی فارمی مرغی لے لیتے ہیں۔ ٹھیک 2-3 ہفتے کے بعد گھر کا کوئی نہ کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اور وہیں پیسے جو دیسی مرغی پہ لگنے تھے وہ ڈاکٹر لے جاتا ہے۔ 10-10 ہزار ٹیسٹ پہ لگ جاتے ہیں، 5-5 ہزار ڈاکٹر لے جاتا ہے، میڈیسنس اور بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو سر، آپ اپنی صحت پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ صحت ہے تو سب کچھ ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ تو سر، آپ اپنی صحت پہ کبھی بھی کسی بھی بات پہ سمجھوتا نہ کریں، اور فارمی مرغی کو اپنی زندگی سے اٹھا کے باہر پھینک دیں۔ نمبر 4 پوائنٹ جو ہے آپ کی ہیلتھ کے حساب سے، آپ کی صحت کے لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ آپ صبح نہایا کریں۔ دیکھیں، پانی کے اندر اتنا طاقت ہے کہ وہ آدھی بیماریوں کو آپ کے جسم سے اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے۔ یہ بھی ایک میں فرمان کوٹ کرتا چلوں حکیم لقمان کا۔ حکیم لقمان کہتا ہے کہ ہم حیران ہیں کہ ہم مردے کو نہلاتے ہیں اور وہ زندہ نہیں ہوتا۔ اس سے وہ پانی کی اہمیت کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پانی کے اندر اتنا طاقت ہے کہ انسان کو نئی زندگی ملتی ہے۔ تو سر، دن میں 8-9 گلاس پانی کے لازمی پیا کریں اگر آپ نے صحت مند زندگی گزارنی ہے۔ جی، تو نمبر 5 یہ ہے کہ اگر آپ نے صحت مند زندگی گزارنی ہے، لمبی زندگی گزارنی ہے، انجوائے کرنا ہے لائف کو، تو سر آپ اپنے کھانے کو بیلنس کے اندر لے آئیں۔ کبھی بھی پیٹ بھر کے آپ نے کھانا نہیں کھانا۔ یہ فرمان حضرت علی ہے کہ آپ صبح کا کھانا بادشاہوں کی طرح کھاؤ، دوپہر کا کھانا سرداروں کی طرح کھاؤ، اور رات کا کھانا غریبوں کی طرح کھاؤ۔ آپ واک کریں۔ واک کرنے سے، دیکھیں، میں نے سنا ہے کہ 5 منٹ واک کرنے سے سوچ جو ہے نا وہ پختہ ہو جاتی ہے۔ 10 منٹ واک کرنے سے انسان کے اندر شوگر اور بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کا لیول جو ہے نا وہ بیلنس کے اندر آ جاتا ہے۔ 30 منٹ واک کرنے سے انسان کی ول پاور اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ سر، یہ واک بہت ضروری ہے۔ واک سے 1000 بیماریاں آپ سے دور ہوتی ہیں۔ یہ واک ہی ہے جو آپ کو ہمیشہ صحت مند اور تندرست رکھتی ہے۔ تو سر، کامیاب بندے کی نشانی یہی ہے 5 رول آف سکسیس میں کہ وہ اپنی صحت پہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا، وہ واک کو اپنی عادت بنا لیتا ہے۔ ہر چیز چھوڑ دے گا لیکن وہ واک نہیں چھوڑے گا۔ ہر پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے صحت مند زندگی گزارنی ہے تو سر 8 سے 9 گھنٹے آپ اپنی نیند کو پورا کریں۔ 8 سے 9 گھنٹے اگر آپ کی نیند پوری ہے تو آپ کا سارا دن فریش رہے گا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ سر اگر آپ نے صحت مند رہنا ہے تو ٹھنڈا پانی چھوڑ دیں۔ آپ ٹھنڈا پانی آپ کے جسم کے لیے، آپ کے اسٹمک کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ چائنا کے اندر ٹھنڈا پانی بالکل بھی نہیں پیا جاتا بیکاز ٹھنڈے پانی سے اسٹمک کا جو سارا سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ٹھنڈے پانی سے پرہیز کرنا ہے، نارمل پانی پینا ہے، موٹر کا تازہ پانی پی لیں،
یا اگر آپ نے پانی ٹھنڈا پینا بھی ہے تو برف اپنے کولر کے اندر ڈال دیں تو وہی پانی آپ پی سکتے ہیں. ادروائز فریج کا ٹھنڈا یخ پانی یا ٹھنڈی یخ کوئی بھی چیز فریج سے نکلی ہوئی آپ کے اسٹمک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. آپ نے یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا. آپ نے فروٹس کا استعمال کرنا ہے. فروٹ میں سب سے طاقتور جو ہے وہ ہے ایپل یعنی سیب. دیکھیں حکیم لقمان کہتا ہے کہ میں حیران ہوں جو بندہ سیب کھاتا ہے دن میں اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہو. دیکھیں سیب کی طاقت بتا رہے ہیں وہ. سیب کھانے سے کبھی بھی آپ کو ڈاکٹر کی حاجت محسوس نہیں ہوگی. تو آپ نے فروٹس کو استعمال کرنا ہے. اس کے اندر وٹامن ای، وٹامن سی اور بہت سی جو نیسیسری چیزیں ہیں جو آپ کے جسم کے لیے، آپ کے اسٹمک کے لیے، آپ کے مائنڈ کے لیے بہت ضروری ہیں، سب کی سب چیزیں وہ آپ کے پھلوں کے اندر موجود ہے. تو آپ کوشش کریں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ فروٹس کا استعمال کریں. تو انسان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ نے فاسٹ فوڈ بھی نہیں کھانے. پیزا، زنگر، شاورما، اس کے اندر بھی فارمی مرغی ہے. دیکھیں میں روک نہیں رہا، میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ چیزیں کھانی بھی ہیں تو سر ٹیسٹ کی حد تک کھائیں، شوق کی حد تک نہیں کھانے کہ عادت بنا لیں کہ کھانا ہی یہی کچھ ہے. نہیں 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 نہیں، یہ آپ کے لیے انتہائی سخت نقصان ہے. اس کی جو علامات ہیں، ان کی جو سمپٹمز ہیں ان کے نقصان کی، وہ 30 سال کے بعد آپ کو دکھائی دینے لگ جاتی ہیں شوگر یا بلڈ پریشر کی شکل کے اندر. تو سر آپ نے ان چیزوں کو ٹیسٹ کی حد تک رکھنا ہے، نہ کہ عادت کی حد تک، نہ کہ شوق کی حد تک. تب جا کے آپ کی زندگی، آپ کی صحت بہت بہتر رہے. آئیے اگر ہم بات کرتے ہیں ہیلتھ کی دوسری ٹائپ یعنی کہ اسپریچول ہیلتھ کی بات کریں تو قرآن مجید میں ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلاح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا. تزکیہ نفس سے کیا مراد ہے؟ تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنی روحانی صحت کو بہتر کی، جس نے اپنی روحانیت پہ توجہ دی. سر اگر آپ کی روح مردہ ہے تو یہ آپ کے سارے جسم کو ڈسٹرب کرے گی. دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو ابھی فزیکل ہیلتھ کے بارے میں بتایا کہ اس کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری اور کون کون سی چیزیں نقصان دیں، اسی طرح آپ کی روح کے لیے بھی کچھ غذاؤں کی ضرورت ہے اور کچھ ایسی چیزیں جو آپ کی روح کو مردہ کرتی ہیں اس کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. آئیے ہم بات کرتے ہیں روح کے زندہ ہونے کی، روح کی خوراک کی. تو روح کی خوراک اللہ کے ذکر کے اندر ہے. سر آپ نماز کو کبھی نہ چھیڑیں. نماز ہی ہے جو آپ کی روح کو زندہ کرتی ہے. قرآن مجید کی تلاوت کریں، آپ ذکر اذکار کریں، آپ درود پاک کی تسبیح کریں، آپ اچھائی کی طرف جائیں، آپ ہمیشہ ڈیلی اپنا صدقہ نکالیں، آپ اپنے حقوق العباد پہ توجہ دیں، اپنے ہمسایوں کے حقوق پہ توجہ دیں، اپنے بہن بھائیوں کی کیئر کریں، اپنی والدہ کی کیئر کریں، اپنے والد کا ادب کریں، اپنے اساتذہ کا ادب کریں. یہ سب چیزیں آپ کی اسپریچول ہیلتھ کو بہتر کرتی ہیں. سری اگر آپ نے یہ کام کرنا شروع کر دیے تو آپ کی فزیکل ہیلتھ کے ساتھ آپ کی اسپریچول ہیلتھ بھی ایک لیول میں آ جائے گی جس سے آپ کی ساری پریشانیوں کی کیفیات دور ہو جائیں گی. روحانی صحت کو زندہ کرنے کے لیے، صحت مند کرنے کے لیے سب سے پاورفل جو وظیفہ ہے وہ ہے استغفار. آپ ڈیلی اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں. یہ معافی آپ کی روح کو زندہ کرتی ہے. تو سر آپ استغفر اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس سے تنگی ہٹا لیتا ہے اور اللہ اس کی اسپریچول اور فزیکل ہیلتھ کو بہتر کر دیتا ہے. تو آپ نے استغفر اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا. اور اگر ہم اس کے نقصان کی بات کریں تو سر آپ برائی چھوڑ دیں، غیبت چھوڑ دیں، زنا چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. جھوٹے پہ تو خدا کی لعنت ہے، جھوٹ نہ بولیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بڑے گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں. چغلی نہ کھائیں. اچھا جی، آپ شراب نہ پئیں. دیکھیں شراب کی حرمت کے بارے میں اتنی حدیثیں ہیں کہ اگر میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں تو 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا. میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، ایک فرمان حضرت مولا علی علیہ السلام کا کوٹ کرنا چاہتا ہوں. حضرت علی نے فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ سمندر کے اندر گر جائے اور وہی قطرہ دریا کے اندر چلا جائے اور وہی قطرہ پھر نہر کے اندر چلا جائے اور اسی نہر کا پانی میرے کھیت کو آ کے لگے اور اسی کھیت سے میرا گھاس اگنا شروع ہو جائے اور وہی گھاس میرا گھوڑا کھائے، میں علی یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس گھوڑے پہ گھڑ سواری کروں. دیکھیں شراب کی کتنی بڑی
آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کبھی بھی شراب کے قریب نہ جائیں. شراب پینے والا ہمیشہ بندہ بے حیائی کی طرف رہتا ہے اور یہی بے حیائی آپ کی روح کو مردہ کر دیتی. تو سر یہ تھے پوائنٹ آپ کی روحانی صحت کے. اگر آپ نے فزیکل اور اسپرچول ہیلتھ کے اوپر اپنی توجہ دی تو سر آپ کبھی بھی پریشان نہیں رہ سکتے. آپ ہمیشہ خوشگوار زندگی گزاریں گے. آپ کا ڈپریشن بھی کم ہو جائے گا. آپ جو بھی کام کریں گے اس کے اندر برکت پیدا ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں گے اور خوش خوش رہیں گے. اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی. اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. دعاؤں کی اپیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.